بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم انکشافات پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائرول ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ اس نے وہاں 100 سے زائد لاشیں دیکھیں جو کفن کے بغیر تھیں۔ جیس باکس یا دراز سے راشد کی لاش نکالی، اس میں 2 اور لاشیں اس کے ساتھ ایک کے اوپر دوسری بغیر کفن کے پڑی تھی۔ عمران ریاض کا خوفناک انکشاف۔ عمران ریاض خان نے بھی ایک خوفناک انکشاف پیش کیا ہے، آئیے سماعت کیجیے۔ راشد نام کا کوئی شخص تھا جو جنوبی پنجاب کا رہنے والا ہے، اور یہ 2-2.5 ماہ سے اپنے رشتہ داروں یا اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی کا کوئی معاملہ تھا جس کے اوپر ایک اختلاف تھا، اور یہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کے بھائی کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، اور اس کو یہ پوچھا جاتا ہے آصف گل کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں آصف بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آصف تم راشد کے بھائی ہو؟ نے کہا جی میں راشد کا بھائی ہوں، ہمارے والد کا نام جو ہے وہ محمد شفیق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ کنفرم کرتا ہے بندہ پہلے۔ اچھا، جو کال آتی ہے وہ ان نون نمبر سے آتی ہے۔ پہلے ان نون نمبر کی جو کال ہے، یہ ان نون نمبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نمبر نہیں پتا، نام نہیں لکھا ہوا، آپ نے فیڈ نہیں کیا، نہیں۔ یہ جو ایجنسیوں کی کالز ہوتی ہیں یا مخصوص لوگ جو طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جب وہ کال کرتے ہیں تو آپ کے موبائل میں کوئی نمبر ہی نہیں آتا، لکھا ہوا آ جاتا ہے ان نون، یعنی آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ کون تھا جس نے آپ کو کال کی ہے۔ یہ فیسلٹی ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ایسی کال کرتے ہیں جس سے ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہ آصف کے بقول جو معاملہ باہر آیا کہ وہ اٹھا نہیں رہا تھا اس کال کو، وہ ڈر رہا تھا کیونکہ یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو انہیں لگا شاید کہ ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہے، ہم پوسٹیں وغیرہ کرتے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے، کوئی نئی مصیبت نہ بن جائے۔ لیکن پھر جب اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ راشد، وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی لے لو۔ اس پہ اس بندے نے کہا جو آصف ہے، اس نے یہ کہا جی کہ میں آپ پہ کیسے اعتبار کروں، آپ ان نون نمبر سے بات کر رہے ہیں، وہ ڈیڈ باڈی کو سرکاری آدمی ہے، آپ کون ہے، اپنا تعارف کروائے۔ تو اس بندے نے یہ کنفرم کر کے کہ یہ فیملی وہی ہے، فون بند کر دیا کہ تم صبر کرو، میں کال تمہیں کرواتا ہوں۔ اس کے بعد جناب کال آتی ہے دوبارہ، اور اب کے کال کرتا ہے اے ایس آئی امتیاز، یہ سبزی منڈی تھانے کا اے ایس آئی ہے، یہ اب ساری تحقیقات میں نے کی، میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو امتیاز نام کا اے ایس آئی کال کرتا ہے، یہ بتاتا ہے جناب کہ راشد کی اسلام آباد میں روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے، فیملی ممبر آ جائے اور وہ آ کر اس کی لاش لے جائے۔ یہ امتیاز اے ایس آئی بھی یہ کنفرم کرتا ہے کہ یار تو آصف ہی گل کر رہے ہیں، تیرا بھرا سی راشد، تو اپنے بھائی کی آگے بھائی ڈیڈ باڈی لے جا۔ وہ یہ کہتا ہے جی ہم تو جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں، ساتھ کا بات وہ ادھر رینجر خان، تو ہمارے کچھ عزیز ہیں جو رہتے ہیں اسلام آباد میں جاننے والے، انہیں ہم کہتے ہیں ہمارے کزن وغیرہ وہ آ جائے گے، آ کے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ تصویر بھیجتا ہے، کہتا ہے یہ تیرا بھائی ہے؟ کہتا ہے جی بالکل یہ میرا بھائی ہے، کنفرم کر دیتا ہے۔ بہت کیسے ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب وہ اپنا ایک کزن بھیجتے ہیں، جب وہ کزن جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیڈ باڈی نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے، آپ خونی رشتہ دار کو بلائیں، وہاں سے وہ آئے لکھ کر دے اور ڈیڈ باڈی لے کر جائے۔ اب یہ پولیس کرتی ہے، تو وہ وہیں سے ایک اور لڑکے کو لے کر جاتے ہیں، یہ لڑکا ان کے کزن کا دوست ہے، اب اس کا نام بھی پتا ہے مجھے، اور بہت سارے نام ہر بندے کا نام ہے، لیکن یہاں پہ نام لینے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہ آپ نام لیں گے تو یہ جس جس کا نام آئے گا بندے اٹھائے جائیں گے، معاملہ اتنا گمبھیر ہے۔ تو ایک اور بندہ وہاں جاتا ہے، وہ جا کر 6000 روپیہ دیتا ہے نقد اے ایس آئی امتیاز کو کہ یار تسی یہ پیسے لے لو ہم سے، اور ہمیں ڈیڈ باڈی آپ دے دیں، یہ پیسے رشوت آپ لے لیں اور ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کریں، ہم لے کر جائیں رینجر خان میں جا کے اس کو دفنائیں، اس کی فیملی کے حوالے کریں، ان کے گھر والوں کا برا حال ہے۔ تو اب جو ہے وہ ان کے رابطے بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اے ایس آئی اس لڑکے کو لے کر ساتھ مردہ خانے کے اندر چلا گیا، یہ پیمز اسپتال کا مردہ خانہ ہے۔ مردہ خانہ کے اندر گیا، اس نے ایک باکس باہر نکالا اور پہچاننے کے لیے کہا لاش کو، تو اس نے بتایا جی کہ اس ایک باکس کے اندر بغیر کفن کے 3 لاشیں پڑی تھی۔ اس کے آپ 2 مطلب لے لینا، ایک تو رکھنے والے نے 3 رکھ دی، اب یہ رکھنے والا جو ہے وہ اتنا تو بیوقوف نہیں ہے، ہر لاش کو الگ الگ باکس میں رکھنا چاہیے تھا، تو لاشیں اتنی زیادہ ہیں وہاں پہ کہ ایک باکس میں 3 رکھنی پڑی، یہ کامن سینس کی بات ہے جو سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا یہ اوپر نیچے پڑی ہوئی تھی، 3 لاشیں پڑی ہوئی تھی، ہم نے اپنا بندہ پہچان لیا کہ جناب یہ بندہ ہے، یہ آپ ڈیڈ باڈی ہمیں دے دیں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ ڈیڈ باڈی آپ کو ہم دے دیں، کاغذی کاروائی کی، ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کر دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ آپ کا مر گیا۔ اچھا جی، پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی لے کر واپس چلے گئے اور لے جا کر وہاں پہ رینجر خان میں حوالے کر دیا گیا۔ وہاں پہ جو تدفین کا معاملہ شروع ہوا تو ان کے اب کچھ عزیز جو ہے جن کا میڈیکل سے بھی تعلق ہے تھوڑا بہت، وہ جو سمجھتا ہے اس معاملے کو، میڈیکل سائنس کو، اس بندے نے کہا جی یہ تو ڈیڈ باڈی تازہ ہے ہی نہیں، یہ تو بہت دن پہلے کا مرا ہوا بندہ آپ کا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی تو اکڑی ہوئی ہے، یہ بندہ تو کئی دن پہلے کا مارا گیا بندہ، یہ تو ابھی آج کی کل کی پرسوں کی تو ہلاکت ہی نہیں ہے ایکسیڈنٹ کی۔ تو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو جب نہلانا شروع کیا، غسل دینا شروع کیا، تو اس کی باڈی میں گولی کا نشان ملا، اسے گولی لگی تھی جو مین آپ کی آرٹری ہوتی ہے ٹانگ کے اوپر، یہ یہاں پہ فرنٹ سائڈ سے اس کو گولی لگی تھی، اور اگر یہ آرٹری آپ کی پھٹ جائے تو پھر خون نہیں رک سکتا، جو مرضی آپ کریں یہ خون نہیں رکتا ہوتا۔ میں نے 1-2 واقعات ایسے دیکھے، بڑی مشکل انسان کی جان بچتی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے نہیں رہے کہ
वो शारक है, वो मेन रग है एक्चुअली इसका, वो ये नाम ले रहे हैं। शारक तो यहाँ गले में होती है, लेकिन वो मेन रग एक वहां पे भी है, शारक भी आप उसे कह सकते हैं अगर कहना चाहे तो अगर वो कट जाए या वो डैमेज हो जाए और ब्लीडिंग वहां शुरू हो जाए तो ब्लीडिंग वहां पे नहीं रुकती फिर उसके बाद। तो पता चला जनाब कि इस बंदे को तो गोली लगी है। ये पुलिस ने ये क्यों कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है? व्यूवर्स, वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।